دوستو، میاں بیوی چینل میں آج ہم نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا باہر کا ٹرپ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اس وقت گھر میں بڑے آرام و سکون سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج باہر جانے کا تھا ارادہ، مگر باہر بارش ہو رہی ہے اور گرمیوں میں سردیاں آ گئی ہیں، اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے باہر۔ ہاں جی، آج تو باہر نکلنے کا اتنا موڈ نہیں ہے۔ موڈ نہیں ہے۔ اچھا، میرے ایک دوست نے پوچھا ہے جی کہ وہ ہم میاں بیوی چینل کرتے ہیں، تو دوست کہتا ہے کہ جی آپ دونوں میاں بیوی میں بڑی ہم آہنگی ہے، تو وہ بڑے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بڑا رشک کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو میں نے اب ان کو کسی نے کوشچن پوچھا ہے۔ all that glitter is not gold۔ ہاں، ایک تو یہ بات بھی ہے کہ جو کچھ ہم سکرین کے سامنے نظر آتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم پردے کے پیچھے بھی ایسے نظر آئیں۔ جی تو ویسے ایک طریقہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہوں، یہ تو ہے۔ اور جاب کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بیگم جاب پہ ہو تو آپ گھر پہ رہیں، جی، جب بیگم گھر پہ ہو تو آپ جاب پہ چلے جائیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اور آپ توازن کا ہونا چاہیے۔ سامنا صرف میری طرح جو ہے نا ہفتے میں ایک دفعہ سامنا ہو سنڈے والے دن، تو زندگی خوشگوار اس گزرتی دن ہے۔ بھی ہیڈ فون اور ایئر فون لگائے رکھیں۔ ہاں، اس دن ویسے جب ہم اتفاق سے اگر کبھی آگے پیچھے ہم گھر میں اکٹھے ہو جائیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیسیکلی اور میں اور پھر میرے پہ اعتراضات اتنے ہوتے ہیں کہ میں صفائی پسند نہیں ہوں، میں نے گند ڈالا ہوا ہے سارا کچھ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اب کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ پیشنس از دا کی آف اے ہاں سکسیزفل ہیپی یہ لائف ہے۔ ویدر یو آر میریڈ اور ناٹ۔ ہاں جی، تو اب آپ بتائیں جی آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ یہ تو میں نے اپنے دوست نے ایک کوشچن کیا تھا، جی جی، میں نے کہا میں انہیں بتا دوں۔ شکریہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم آ رہے ہیں، اور جب تک چل رہا ہے سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے۔ بس بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت شکریہ، نہیں ہے۔ لیکن اس میں زیادہ رول میرا ہے۔ ہاں جی، ادھر ہی ہے سارا یہ کچھ۔ اس ادھر کچھ ازدواجی نہیں، یہ زندگی کا رول میرا ہے۔ نلیکو نلیک ہے، آگے چلیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو خوش آئند بات یہ ہے کہ امریکہ میں اتنی زیادہ ٹریولنگ شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے سال کو اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا تھا تمام پلیسز ڈیزرٹیڈ ہیں اور ایئرپورٹس ڈیزرٹیڈ ہیں، کوئی بس ٹرین سب خالی جاتی تھی، سب کچھ ہے۔ لیکن اب اگر آج کے ڈیٹ تک دیکھا جائے، کل سے بھی میموریل ڈے جو بھی آ رہا ہے، ان کا ہالیڈے چل رہا ہے سیزن، اس میں اتنی ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے اور اتنا کچھ کھل گیا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر اسی پیمانے پہ جب میں دیکھتی ہوں چیزوں کو، اور پھر پاکستان اور دوسرے ممالک کا دیکھتی ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہاں پہ وہ چیزیں ٹھیک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک ریزولو نہیں ہو سکا کہ کیا آپ ایک کرنا ہے۔ ترقی یافتہ ملک کا اور ایک غریب ملک کا موازنہ میں نہ کریں۔ موازنہ اس لیے کرتی ہوں کہ اگر آپ اسٹریٹجیکلی چلیں تو اس میں آپ کو چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتا۔ اگر آپ حفاظت مینر میں کریں گے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اچھا وہ کر لو، یہ ایسا کہہ رہا ہے ایسے کر لو، پاکستان میں اس طرح سے چیزوں کو لیا جاتا رہا ہے۔ اور اب کیا ہے کہ اسکول کبھی کھل رہے ہیں، کبھی بند ہو رہے ہیں، کبھی بازار کھل رہے ہیں، سو اگر وہاں پہ اسٹریٹجیز اپنائی جاتی تو آج وہ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے غریب ملک ہے، اور غریب ملک کے پاس کھانے کا کچھ ہے نہیں ہے، آپ سے اسٹریٹجی اپنانے کی بات کرتی ہیں۔ پھر اوپر سے ہمارا حکمران ایسا بندہ بن گیا جسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جی، وہ کبھی کہتا ہے جی گائیں پال لو، کبھی کہتا ہے مرغیاں پال لو۔ درخت بھی لگانے کا وہ کہا تھا اس نے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کا کسی کا افتتاح کرنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی چائنا کی گائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ اب اس کو جس بندے کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا اسٹریٹجی اپنائے گا؟ ایکچولی ارریلیونٹ چیزوں کو زیادہ لیا جاتا ہے، اور اگر ایک ہائپ کریٹ ہوتی تو اس کے پیچھے سارے قوم جو ہے نا اس کے لگ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے ہوں کہ آواز ان چیزوں کے لیے بلند کریں جو ہمارے رائٹس ہیں ایکچوئل میں، نہ کہ آپ بس ایک نے کچھ کہا تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کا کان لگا بھی ہوا کہ نہیں، اور پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ کان لے گیا، کوئی اڑ گیا، ایسا کوئی محاورہ بھی ہے نا۔ چلے اسی حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی امریکہ کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو اچھی بات بتائی کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اسٹریٹجیکلی جو بھی چل رہا ہے، بٹ وائی دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو گیو دا پرائزز اور کیش پرائزز اور سم تھنگ لائک دیٹ کہ آپ ویکسین لگائیں تو آپ کو ہم پرائزز بھی دیں گے۔ ایک ایسی قوم جس کو کوئی خود پتہ ہے کہ نہ لگوانے کے نقصانات بھی ہیں، اس کو ہمیں کیوں لالچ دے کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ویکسین لگاؤ گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کی لاٹری نکلے گی، آپ کو $1 ملیں گے۔
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. امریکہ واقعی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، مگر یہاں پہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قوم پرست بھی بہت زیادہ ہے. اور کرونا وائرس سے متعلق جتنی بھی کانسپیریسی تھیوریز آئی تھیں، ترقی یافتہ ملکوں کو عوام بھی اتنا ہی بلیو کرتے ہیں جتنا کہ پاکستانی عوام بلیو کرتے ہیں. پہلے تو یہ کرونا وائرس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. دیکھیں نا، یہاں بھی جو چرچ میں جو پادری تھے یا جو مولویوں بیچاروں کی تو یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے وہ بیچارے چپ رہے ہیں کہ پادری تھے یا پھر وہ جو کیا کہتے ہیں سینیگوگ میں جو لوگ تھے، رابیز، وہ جو ربائی ہیں، جو یہودیوں کے جو مولوی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بھی بلیو نہیں کرتے تھے، اور وہ جان بوجھ کے کرونا وائرس کی جو لاک ڈاؤن ہے اس کی خلاف ورزیاں بھی کرتے رہے ہیں. پھر وہ ان خلاف ورزیوں کو انہوں نے بھگتا بھی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ادھر ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارے صدر ٹرمپ کہتے تھے کہ اس ملک میں 50,000 لوگ جو ہے وہ فلو کی وجہ سے ہر سال مر جاتے ہیں. تو اب پتہ چلا ہے آ کے کہ حالانکہ یہاں پہ فری ویکسینیشن ہوتی ہے فلو کی امریکہ میں ہر سال، سردیوں کے سیزن آنے سے پہلے ستمبر اکتوبر میں فلو کی ویکسینیشن شروع ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود اچھا، اب لوگ کہتے تھے دیکھو جی یہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، فلو کی ویکسینیشن لگوانے کے بعد بھی لوگ مر جاتے ہیں. تو اب آ کے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ فلو کی ویکسینیشن لگوا لیتے تھے وہ تو ٹھیک رہتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد جو ویکسینیشن وہ لگواتے ہی کوئی نہیں ہے، اور مگر وہ پھر اس کا شکار بھی ہوتے ہیں. اور یہاں بھی امریکہ میں بھی بنیاد پرست طبقہ اتنا ایک زیادہ ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور وہ ان کانسپیریسی تھیوریز پہ وہ بلیو کرتے ہیں. اب وہ جو آئی ہے ویکسین آ گئی ہے، اب جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی وہ چپ ڈال رہی ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں جی ادھر کوئی بلب لگا کے روشنی کر رہا ہے. تو اس طرح کی تھیوریاں یہاں بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں. میں بلکہ NPR ریڈیو پہ یہ سن رہا تھا کہ ایک امریکہ کے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کس اسٹیٹ میں جو ہے وہ لوگوں کو ڈاکٹر باقاعدہ جا کے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کہ ویکسین کیسے لگتی ہے، اور یہ اس میں کوئی چپ نہیں جاتی، کوئی نہیں. یہ چپ کی بھی جو کانسپیریسی ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی ہے، یہاں کے لوگ بلیو کرتے ہیں. اب اس کے لیے اب گورنمنٹ نے کوشش، اب دیکھیں گورنمنٹ کسی کو زبردستی یہاں پہ ویکسین لگا نہیں سکتی، نہ لگاتی ہے. انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں، اور اس کے لیے وہ لالچ دے رہے ہیں. مثلاً کہ ایک وہ یہاں پہ تو جو میری لینڈ گورنمنٹ جو تھی، اس کے گورنر نے اپنے امپلائیز کو کہا، گورنمنٹ امپلائیز کو، کہ ان کو $100 ایکسٹرا ملے گا جو ویکسین لگوائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ اب میری لینڈ اسٹیٹ نے اور دوسری اسٹیٹس نے بھی ایک لاٹری سسٹم شروع کیا ہے کہ جن کی ویکسینیشن ہوگی یا ان کے نام اس لاٹری میں چلے جاتے ہیں، اور ہر مہینے میرا خیال ہے 4 ملین کی تو ملے گی لاٹری. آج ہی ایک اوہایو کی 22 سالہ لڑکی کی لاٹری 4 ملین کی ایک لاٹری ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بے شمار انعامات ہیں. یعنی آپ کو جہازوں کے ٹکٹ ملیں گے، آپ کو وہ کنسرٹ کے ٹکٹ ملیں گے، آپ کو گیمز کے ٹکٹ ملیں گے. اگر کئی اسٹیٹس میں تو انہوں نے وہ کہا ہے کہ وہ فری ایک بیئر کا گلاس دیں گے، شراب پلائیں گے آپ کو، آپ آئیں ایک ویکسینیشن لگوائیں. اور اس طرح کے جو ہے نا انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیشن کروا لیں اپنی. مگر اس کے باوجود بہت سارے لوگ ریلیکٹنٹ بھی ہیں. تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ بھگتتے بھی ہیں. ان پرائزز کے اور ان انعامات کے لالچ میں کیا یہ لوگ ابھی بھی لگواتے ہیں؟ نہیں، لگوا رہے ہیں، لوگ لگوا رہے ہیں. ایک بڑی تعداد لگوا بھی رہی ہے، مگر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ریلیکٹنٹ بھی ہے، اور وہ اس کے قریب بھی نہیں آ رہی. ابھی کافی کم لوگ رہ گئے ہیں جن کو نہیں لگی ہے، اور ان کو ہی آمادہ کر رہے ہیں. ابھی تک 51% سے زیادہ امریکنز کو فلی ویکسینیٹ ہوئے ہیں، اور باقی تقریباً 49% رہ گئے ہیں. ان میں سے کافی حد تک 60% تک یا 62% تک والوں نے 1 ڈوز لگوائی ہے، اور کئیوں نے جو 1 ڈوز لگوانے کے بعد دوسری ڈوز کے لیے وہ آئے نہیں ہیں.
تو اس طرح اچھا کوشش تو کر رہے ٹھیک ہیں. ہے، آپ سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو فوج ہے وہ ہر معاملے میں دخل اندازی دیتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ میں جو بھی ہے. ابھی میں ایئرپورٹ پہ پرسوں ہی دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو آرمی کے آفیشیلس تھے انہوں نے ٹیبلز لگائے ہوئے تھے اور وہ ویکسین لگا رہے تھے لوگوں کو، ان کو آمادہ بھی کر رہے تھے کہ آپ ویکسین لگائیں. تو یہاں پہ بھی تو وہ آخر انٹروین کر ہی رہے نا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا کیا ہے، آرمی کا یہاں پہ کام ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو گورنمنٹ نے آرمی دیکھیں، گورنمنٹ نے آرمی، اب وہ آرمی والے نہیں ہیں، میرا خیال ہے نیشنل گارڈ کے لوگ اچھا ہوں گے. نیشنل گارڈ. تو وہ یہ ہے کہ میس ویکسینیشن کے لیے اچھا انہوں نے نیشنل گارڈ کی خدمات لی ہوں گی. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کسی بھی ملک میں جب کوئی ایسا کرائسس آتا ہے یا کوئی ہنگامی طور پہ ضرورت پڑتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل گارڈ یا آرمی والوں سے لیتی ہے، کام لیتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ جب پچھلے سال کرونا وائرس کی جب وبا شروع ہوئی تھی تو ادھر بالٹیمور شہر میں نیشنل گارڈ والوں نے ٹیمپوریری ہاسپٹل بنائے تھے، باقاعدہ بیڈز لگائے تھے، سارا کچھ، تاکہ اگر ہاسپٹل میں جگہ کم پڑتی ہے تو وہ جو ٹیمپوریری ہاسپٹلز ہیں اس میں ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. تو یہ تو چھوٹے موٹے امدادی کام تو کرتی ہے نا. ہمارے یہاں تو پرابلم ہی ہو رہا ہے نا. ہمارے یہاں تو وہ پالیٹکس کرتے ہیں، یہاں پہ فوجی پالیٹکس نہیں کرتے. یہاں پہ جیسے گورنمنٹ انہیں کہتی ہے وہ اپنا کام کر کے واپس ہو جاتے ہیں. مگر پاکستان میں تو انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے. واقعی یہ واضح فرق یہاں پہ نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہی ہوں یا ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوں. میں نیوز بھی سنتی ہوں، سارا کچھ ارد گرد کے چیزیں دیکھتی ہوں. ایسا کچھ نظر نہیں آتا جیسے کہ پاکستان میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے آرمی کی، یا ہر معاملے میں ایون ہر سیٹ پہ کوئی نہ کوئی بڑے صاحب قابض ہیں اور انہی کی انسٹرکشنز چلتی ہیں. آئی تھنک تمام آفیسز میں تو ریٹائرڈ جرنلوں کو انہوں نے ہیڈ لگا دیا ہے. ہاں جی. تو اب کیا کیا اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ پرائم منسٹر کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے، پرومس کیا ہے، کمٹ کیا ہے کہ میں $25 ملین پیلسٹائن جو رہتے ہیں غازہ میں اور ویسٹ بینک میں ان کو دوں گا، ان کی مدد کروں گا. اچھی بات وہ ہے. ایک نان مسلم ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کوئی ایسا ایکشن لیا؟ دیکھیں اور اگر ہمارے نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں اوہو یار بات سنیں نا، پھر میں ایکشن نہیں ہے کوئی، پھر آپ وہی چیزیں گڑبڑ کر دیتی ہیں. دیکھیں جو کینیڈا ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اس میں ملک کی بات نہیں ہے. جب آپ مذہب پہ بات کرتے ہیں پھر قربان کرتے ہیں. یار ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے پیسے، کیا کریں؟ ہم تو الٹا مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم تو ابھی در در جھولی پھیلائے کھڑے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسے دے، اور پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. آپ کہتی ہیں وہ غزہ والوں کو دے. غزہ والوں کے لیے ہم صرف بڑکے مار سکتے ہیں یا زبانی کلامی جو باتیں کر سکتے ہیں. تو وہ بہرحال وہ ایک علیحدہ پولیٹیکل مسائل ہیں، اس پہ پھر میں کبھی بات کروں گا. بہرحال اگر گورنمنٹ اور گورنمنٹس بھی دے رہی ہیں کینیڈا کے علاوہ، اور عرب ممالک بھی ہیں، یا امریکہ نے بھی ان کو ان کی امداد جو صدر ٹرمپ کے دور میں بند کر دی گئی تھی وہ بھی انہوں نے بحال کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو امداد ہے وہ واقعی ہی لوگوں کی جو ہے ویلفیئر تک جائے، یعنی کہ ٹرکل ڈاؤن ہو. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو انتہا پسند گروپ قابض ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ امداد جاتی کم ہے اور ان کے اپنے مورچے اور راکٹوں کی تیاری پہ زیادہ لگ جاتی ہے. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو پاکستان سے یا پاکستان کا پھر آپ کہتی ہیں بیچارہ بہت ابھی مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں. ایز اے ہول میں بات کر رہی ہوں کہ ایک کہتے ہیں نا کہ نان مسلم کو لوگ کافر بھی کہہ دیتے ہیں، جی وہ مدد نہیں کرتے. وہ ابھی انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ حامی بھری اور انشاءاللہ وہ کریں گے بھی. نہیں دیتے ہیں، امداد ملتی ہے. ہم کسی کو اس طرح سے جسٹیفائی نہیں یا جج نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا ہے تو یہ ہماری مدد ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے پھر بھی کیا، بٹ وی آر ڈوئنگ ایکچولی وی ہیو ٹو لک انٹو دیٹ. یہ ہمارا سوال ہے. چلیں جی. وہ ایک اور چیز ہے جو کہ ابھی ٹائم شاید کافی کم رہ گیا کہ سندھ اسمبلی میں جو بل پاس ہو رہا ہے کہ بچوں کو جو بچوں کی شادی جو ہے 18 سال کی عمر تک کر دینی چاہیے ورنہ پیرنٹس کو فائن ہوگا. یہ ایک بڑا ریڈیکولس مجھے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ لگ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ فورس نہیں کر سکتے، یہ فورس میرجز میں بھی آ جائے گا. دوسری بات ہے آپ اتنی فکر میں ہو، ٹھیک ہے معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے، بہت غلط کام بھی ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم پہ ہو جائے کام تو اچھا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے جہیز کے خلاف ایسا بل پاس کروایا ہے؟
کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے یا لڑکے والے لیں گے تو ہم ان کو فائن کریں گے؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ سندھ اسمبلی میں یہ بل پاس نہیں ہو رہا. وہ جماعت اسلامی کے چند لوگ ہیں، انہوں نے ایک بل بنا کے پیش کر دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اسمبلی کا جو رکن ہے، کوئی بھی رکن اپنی مرضی کا بل تیار کر کے وہ اسمبلی میں پیش کر سکتا ہے. پھر اس پہ بحث ہوتی ہے، پہلے کسی کمیٹی میں جاتا ہے، پھر بحث ہوتی ہے، پھر جا کے اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ جا کے کہیں لا بنتا ہے. مگر یہ ہے نہیں، بس ہمارے مولوی چونکہ ہیں، دیکھیں نا میری بات سنیں نا، مولویوں کے پاس اور کوئی کام کوئی نہیں ہے. ان کے پاس یہی کام ہے کہ عورت کو کسی طریقے سے دبا کے رکھنا ہے، کبھی ان کے کبھی کے کپڑوں پہ اعتراض کر دینا ہے، کبھی ان کے دفتر پہ اعتراض کر دینا ہے، دفتر جانے پہ اعتراض کر دینا ہے. تو یا ان بیچاروں کی اپروچ یا ذہنی یا اپنا ان کا مینٹل ویژن ہی اتنا ہے کہ اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ غلام رہنا چاہیے بس. وہ غلام رکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پریس میں میڈیا میں آیا، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اس طرح کا وہ بل پاس ہوگا، وہ نہ اس نے پاس ہونا ہے. لیکن بات یہ کہ اگر آپ متحد ہو ہی گئے، کوئی بل پاس کرانا چاہتے ہیں، اب جہیز کے خلاف کیوں نہیں کرواتے؟ اتنی لالچ کیا ہے کہ جہیز کے خلاف نہیں ہو سکتا، جہیز کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے. ہمارا یہ بھی اسٹیٹس تو وہ نہیں، اس کے لیے تو پھر چاہیے کہ پہلے آپ غربت کو ختم کریں. اور غربت ختم تو نہیں ہو سکتی، غربت کو کم کیا جا سکتا ہے. امیر اور غریب کے درمیان جو رچ اینڈ پور کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے. تو اس کے بعد جہیز پہ پابندی لگنی یا نہیں لگنی، اس طرح کے مسائل بہت بات میں آتے ہیں. جی، بیٹی کو پڑھاتے ہیں اور پھر وہ جاتی ہے اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ جب وہ کام کرتی ہے، گھرداری میں ان کی خرچوں میں مدد کرتی ہے، آئی تھنک کہ وہ جو جہیز آپ دیتے ہیں نا، اس سے بیش گنا زیادہ وہ اس کی ہیلپ کر دیتی ہے. اس لیے جہیز ضروری نہیں ہے، تعلیم ضروری ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو لو جی دوستو، ایک ٹاپک آپ نے نہیں رہنے پھر کر لیں گے. وہ بڑے ضروری ٹاپک نہیں کوئی اتنا ضروری ٹاپک نہیں ہے، وہ چھوڑ دینا، باتیں پہلے بڑی لمبی ہو گئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، یہ ضرور کریے گا، کیونکہ میری بیگم جو ہے نا ہر ہفتے دیکھ رہی ہوتی ہے. اب کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، پھر کہتے ہیں جی یار یہ تو سبسکرپشن بھی نہیں بڑھ رہی. اب میں کہتا ہوں کہ یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کوالٹی میٹرز، کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر. وہ اصل میں کوالٹی کوانٹٹی کا چکر نہیں ہے. میری بیگم نے کوئی 10 لوگوں کے نا، 10 نہیں 15-20 لوگوں کے جو ہے نا یہ یوٹیوب چینل سن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مجھے کہتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ اتنے اس کے ویور ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کے اتنے ویور ہیں، وہ اتنا آگے بازی لے گیا. اچھا اب وہ دیکھیں نا، وہ سارے بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں ہماری طرح کی. اچھا اب بونگیوں والے چل جاتے ہیں، چل رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے. تو یار پھر اب میں تو بونگیاں نہیں مار سکتا. ایک منٹ، ہمارے جس ریجن میں دیکھے جاتے ہیں موسٹلی وہ ریجن بھی کاؤنٹ کرتا ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ریجن دیکھیں، کیا صرف ایک ہی ریجن میں دیکھا جا رہا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ بس اتنا ہے. نہیں وہ تو جدھر ہمارے دوست احباب ہیں وہ تو دیکھتے ہیں. اب ان کے لیے اب آپ اپنی کامیابی کے لیے ہم بونگیاں مارنی شروع کر دیں. میں نے ایک بونگا چینل دیکھا، وہ 1 مہینہ ہوا سٹارٹ ہوئے، ابھی اس کے 50,000 ہو گئے. دیکھیں جی میں تو اس لیول پہ نہیں جا سکتا، نہ میں پہلے گیا ہوں. پاکستان میں بہت سارے مواقع ملتے رہے ہیں، اور یہی میری کمزوری بھی ہے، اور یہی میری شاید ناکامی کی وجہ بھی ہے. بونگیاں نہیں مارتے. بہرحال اب میرا خیال ہے اب اجازت چاہیے، اس سے پہلے کہ مزید بونگیاں ماریں. آپ سب کو اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. ہیو اے نائس ڈے اہیڈ.